اگر آپ کو لگتا ہے کہ دولت صرف سونا چاندی میں ہے تو یہ کہانی آپ کی سوچ کو بدل دے گی۔ تین دوست نکلے اس سفر پر، ایک غریب مگر دل سے امیر، ایک امیر مگر لالچ میں اندھا، اور تیسرا جو دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ تھا ایک اونٹ، لیکن یہ کوئی معمولی اونٹ نہیں تھا، یہ ان کا رہنما تھا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک پیغام تھا۔ آگے کیا ہوا، کیسے اس اونٹ نے تینوں کی زندگی کو بدلا؟ اگر جاننا ہے تو یہ کہانی پوری سنیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ یہ داستان ہے اس زمانے کی جب بغداد کی گلیاں روشنی سے جگمگاتی تھیں، بازار میں ہر طرف رونق تھی اور تجارت لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اسی شہر میں رہتے تھے تین دوست، عبد القادر، شرف الدین اور یوسف۔ عبد القادر غریب تھا، لیکن اس کے دل میں دولت تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر دور کے قصبوں میں بیچتا اور جو مل جاتا اس پر شکر کرتا۔ اس کے پاس نہ بڑی دکان تھی نہ مہنگا سامان، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ دعا تھی۔ بازار میں اس کی بڑی دکان تھی، لیکن وہ ہمیشہ اور زیادہ کی لالچ میں رہتا۔ دوسروں کو دیکھتا تو جلتا، اپنے پاس جو ہے اس میں کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زندگی ریس تھی، ہمیشہ آگے نکلنے کی، ہمیشہ اور کمانے کی۔ اور یوسف ان دونوں کے درمیان کا، کبھی عبد القادر کی صداقت اور صبر اختیار کرتا اور کبھی شرف الدین کی طرح دولت کے پیچھے بھاگتا۔ وہ بھی اپنی منزل تلاش کر رہا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ کھجور کی پیداوار کم ہو گئی، بغداد کے بازار میں رونق کم ہو گئی، گاہک آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، اور تینوں دوستوں کو احساس ہوا کہ اب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر یہاں بیٹھے رہے تو گھر کا چولہا نہیں جل پائے گا۔ عبد القادر نے ایک دن دونوں دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ گھر چھوٹا تھا، لیکن اس کی ماں نے ان کے لیے کھجور اور دودھ پیش کیا۔ عبد القادر بولا، دوستوں، شہر میں اب تجارت نہیں رہی، میرا مشورہ ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں۔ سفر سے مراد دور کے شہروں میں مال لے کر جائیں گے، وہاں بیچیں گے اور کچھ کمائی کر لیں گے۔ شرف الدین نے فوراً کہا، میں تیار ہوں، مگر مال میں زیادہ لے کر جاؤں گا۔ مطلب میرا حصہ میرا، تمہارا حصہ تمہارا۔ یوسف نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے عبد القادر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ سفر کی پہلی رات عبد القادر کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا، سفر میں صرف مال نہیں، ایمان بھی ساتھ لے کر جانا۔ جب تک تم اللہ پر بھروسہ کرو گے بیٹا، کوئی تمہارا مال تم سے نہیں چھین سکتا، اور یاد رکھنا، صبر کا میٹھا پھل کبھی کھٹا نہیں ہوتا۔ عبد القادر نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، امی میں کبھی یہ باتیں نہیں بھولوں گا۔ شرف الدین کے گھر اس کی بیوی نے اس سے کہا، شرف الدین، تم امیر ہو، مگر یاد رکھو، امیر کا گھمنڈ مت پالنا اپنے دل میں۔ دولت اسی کو ملتی ہے جو محنت کرے، لالچ نہیں۔ سفر میں ایمانداری سے کام لینا۔ شرف الدین نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور سوچا، میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب کیا کر رہا ہوں۔ اور یوسف کی بہن، جو اس کی سب سے اچھی دوست تھی، اس نے یوسف کو رات کو بلایا اور کہا، بھائی، سفر میں 3 لوگ ہوں گے، کبھی کسی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ دوستی اور انسانیت ہی اصلی دولت ہے، اگر یہ دونوں بچھڑ جائیں تو تم انہیں جوڑنا۔ یوسف نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگلے ہی دن تینوں دوست سفر پر نکل گئے۔ ان کے ساتھ تھا مال، کپڑے، کھجور اور کچھ زیور، اور کچھ اپنے گھر کی دعائیں۔ سورج سر پر تھا اور صحرا کی تیز دھوپ ان کی پیٹھ جلا رہی تھی، مگر وہ چلتے گئے۔
کچھ دیر بعد انہیں دور ایک پرانی صحرائی دکھائی دی۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت گری ہوئی تھی، مگر وہاں کچھ تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا ایک اونٹ وہاں بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ بہت کمزور تھا، اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں، اس کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھیں اور وہ مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بہت مارا ہو، جیسے کوئی اس کو بہت دور تک گھسیٹتا رہا ہو اور پھر یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ شرف الدین نے فوراً کہا، یہ تو مرنے والا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ چلو ہمیں آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ یوسف نے فوراً کہا، شرف الدین یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اسے یہاں اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں نہ ہمیں اسے اپنے ساتھ لے لیں۔ لیکن عبد القادر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دھیرے سے اونٹ کے پاس گیا، اس نے اپنا ہاتھ اونٹ کے سر پر رکھا۔ اونٹ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور عبد القادر کی طرف دیکھا۔ اونٹ کی آنکھوں میں درد تھا، امید تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ عبد القادر نے اونٹ کے سر کو سہلایا، ہم تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ شرف الدین نے آنکھیں پھیر لیں۔ یوسف نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے دل میں ایک سکون تھا۔ تینوں نے اونٹ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ اونٹ مشکل سے چل رہا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ رات ہوئی، وہ ایک ٹیلے کے پاس رک گئے۔ تھکن بہت تھی، آنکھ بھر آئی، انہوں نے آگ جلائی اور کھانا کھایا، پھر وہ سو گئے، لیکن اونٹ نہیں سویا۔ تینوں جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹ رات بھر ان کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ اس نے ان کے ٹیلے کے چاروں طرف اپنے پاؤں کے نشان بنا دیے تھے، جیسے اس نے ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی ہو۔ یوسف نے فوراً کہا، دیکھو یہ اونٹ رات بھر ہماری حفاظت کرتا رہا ہے۔ عبد القادر نے فوراً کہا، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ شرف الدین نے کچھ نہیں کہا، مگر اس نے اونٹ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، ان کا مال کم ہو رہا تھا، پانی کم ہو رہا تھا اور صحرا کی تپش سے ان کی جان نکل رہی تھی۔ عبد القادر نے مشورہ دیا، دوستو جو مال بچا ہے اسے برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہم بیچیں، آدھا بات کے لیے رکھیں، سب کو برابر ملے۔ شرف الدین نے کہا، برابر؟ میں تم سے زیادہ مال لے کر آیا تھا، میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ یوسف نے فوراً کہا، شرف الدین ہم دوست ہیں، اگر بھروسہ نہیں کریں گے تو یہ سفر ادھورا رہے گا، اور دیکھو اونٹ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ سب نے اونٹ کی طرف دیکھا، وہ ان کے بیچ میں بیٹھا تھا، اپنی گردن سیدھا کیے، جیسے وہ کہہ رہا ہو، انصاف کرو، انصاف کرو، برابر بانٹو۔ شرف الدین کو سمجھ آ گیا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، برابر کرتے ہیں۔ انہوں نے مال برابر تقسیم کر لیا۔ اسی رات ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، دل کو کچھ تسلی سی محسوس ہوئی اور انہیں ایک پانی کا چشمہ نظر آیا۔ تیسرے دن وہ ایک ویران بستی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مکان ٹوٹے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا، سناٹا تھا، اتنا سناٹا کہ وہاں کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ شرف الدین نے کہا، یہاں رکتے ہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ لیکن اونٹ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ وہیں رک سا گیا تھا اور مسلسل اپنا سر ہلا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، یہاں مت جاؤ، کھڑے رہو۔ عبد القادر نے کہا، اونٹ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ وہاں رک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ بستی کے اندر سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں، وہ چور تھے، اگر وہ بستی میں جاتے تو ان کا سارا مال لوٹ لیا جاتا۔ اونٹ نے ان کی جان بچا لی تھی۔ یوسف نے اونٹ کی گردن سہلائی اور کہا، یہ اونٹ صرف ساتھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، شرف الدین جاگ رہا تھا، اس کی آنکھ نہیں لگ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ میرا اونٹ ہوتا تو میں اسے شہر میں جا کر بیچ دیتا، کوئی امیر آدمی اسے خرید لیتا اور میں بہت امیر ہو جاتا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اونٹ کی طرف قدم بڑھایا۔
لیکن جب وہ اونٹ کے پاس پہنچا تو اونٹ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اس نے شرف الدین کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے شرف الدین چونک گیا۔ ایسا لگا جیسے اونٹ کچھ سمجھا رہا ہو کہ لالچ بری بلا ہے، اس طرح لالچ نہیں کرو، جیسے اللہ ہدایت دے رہا ہو۔ شرف الدین کے ہاتھ رک گئے۔ اسی لمحے وہ اپنی جگہ کی طرف آیا اور آ کے سو گیا۔ صبح جب سب اٹھے تو شرف الدین نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس اونٹ کی گردن کو سہلایا۔ پہلی بار اس کے رویے میں کچھ تبدیلی تھی۔ ایک دن ان کا سارا پانی ختم ہو گیا تھا، سورج سر پر تھا، زمین گرم تھی اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ شرف الدین نے کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ پانی کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ یوسف نے کہا، ہم مر جائیں گے۔ عبد القادر نے کچھ نہیں کہا، اس نے اونٹ کی طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب تم بتاؤ۔ اونٹ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر وہی چلنے لگا۔ وہ آگے بڑھتا، رکتا اور پیچھے دیکھتا، پھر وہ آگے بڑھتا جیسے وہ انہیں کسی جگہ لے جانا چاہ رہا ہو۔ تینوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد اونٹ نے ایک جگہ رک کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ اونٹ اپنے پیر سے ریت کو اڑاتا رہا، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ۔ پانی نکلنے لگا، ایک چشمہ، صاف، ٹھنڈا، میٹھا پانی۔ تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پیا۔ عبد القادر نے کہا، دوستوں، آج مجھے سمجھ آ گیا، اصلی دولت مال نہیں ہے، اصلی دولت وفاداری ہے، صبر ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اونٹ بھیج کر یہ سبق دینا تھا۔ آخر کار وہ شہر پہنچ گئے۔ وہاں کے بازاروں میں رونق تھی، لوگ تھے، تجارت تھی۔ تینوں نے اپنا مال بیچنا شروع کیا۔ عبد القادر ایمانداری سے بیچ رہا تھا، صحیح دام، صحیح مال۔ مگر شرف الدین کی نظر ایک ایسی دکان پر تھی جہاں نقل شدہ مال بیچا جا رہا تھا، سستا لیکن دھوکہ۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں یہ کروں گا تو زیادہ کمائی ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ وہاں گیا تو اونٹ اس کے ساتھ تھا۔ اونٹ نے اس دکان کے سامنے جا کر آواز مارنی شروع کر دی، زور زور سے، جیسے وہ کہہ رہا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سارے بازار کے لوگوں نے اونٹ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دکان والا گھبرا گیا۔ شرف الدین کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے سوچا، اللہ نے مجھے اونٹ کے ذریعے روک دیا، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ وہاں سے واپس آ گیا اور ایمانداری سے بیچنا شروع کیا اپنا مال۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا ایمانداری کا سکون۔ کچھ دن بعد شہر میں میلہ لگا، بازار میں بھیڑ لگ گئی، ہر طرف خوشی تھی، مگر بھیڑ میں خطرہ بھی چھپا تھا۔ چور اور ڈاکو بھیڑ میں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کھڑے۔ تینوں دوست اپنی اپنی دکان لگا کر بیچ رہے تھے، اونٹ وہیں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک کچھ چور ان کی طرف بڑھے، انہوں نے سوچا بھیڑ میں کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اونٹ نے دیکھا، وہ اٹھا اور زور زور سے آواز مارنا شروع کر دی۔ لوگ مڑ کر دیکھنے لگے، چور گھبرا کر بھاگ گئے۔ عبد القادر نے اونٹ کا سر سہلایا، تم تو ہماری جان بچانے کے فرشتے لگ رہے ہو۔ تینوں دوستوں نے طے کیا کہ اب ہم نے اتنا کما لیا ہے کہ واپسی کا سفر شروع کرنا چاہیے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس بار انہوں نے جنگل اور ندی کے رستے سے گزرنا تھا۔ رستے مشکل تھے۔ رستے میں انہیں ایک بزرگ ملے جو انہیں ان کا رستہ سمجھا رہے تھے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اصلی دولت وہ نہیں جو تم کما کر لے جاؤ، اصلی دولت وہ ہے جو تم دل میں لے جاؤ، ایمان، صبر اور وفاداری۔ ندی کے کنارے جب وہ پہنچے، پانی بہت تیز تھا جو انہیں پار کرنا تھا، مگر کیسے؟ اونٹ نے آگے بڑھ کر پانی میں اترنا شروع کیا، جیسے وہ سمجھا رہا ہو کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں رستہ جانتا ہوں۔ تینوں اس کے پیچھے پیچھے ندی پار کر گئے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو شرف الدین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، دوستوں، میں سمجھ گیا، میری لالچ مجھے تباہ کر دیتی، مگر اللہ نے مجھے اس اونٹ کے ذریعے بچا لیا۔
تینوں جب بغداد واپس آئے تو ان کا انتظار کر رہی تھی عبد القادر کی ماں، شرف الدین کی بیوی اور یوسف کی بہن۔ عبد القادر کی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تم واپس آؤ گے، تمہارے ساتھ اللہ تھا۔ شرف الدین کی بیوی نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں لالچ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اس میں سکون تھا۔ اس نے کہا، شرف الدین تم بدل گئے ہو۔ شرف الدین نے فوراً جواب دیا، ہاں میں بدل گیا ہوں، اس اونٹ کی وجہ سے۔ دوستو، یہ کہانی صرف 3 مسافر اور اونٹ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے صبر کی جو عبد القادر نے سکھایا، یہ کہانی ہے وفاداری کی جو اونٹ نے سکھائی، یہ کہانی ہے اللہ پر یقین کی جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ تھا۔ تینوں دوست اب صرف تجارت کا سفر نہیں کرتے، وہ سچائی، دوستی اور وفاداری کا سفر کرتے ہیں، اور وہ اونٹ ان کے ساتھ ہی ہے۔ اب وہ کمزور نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس کی گردن بلند ہے، وہ ان کا رہنما ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تینوں دوستوں نے یہ سبق سیکھا، اصلی دولت مال میں نہیں، وفاداری میں ہے۔ اصلی جیت لالچ میں نہیں، صبر میں ہے۔